قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفقن علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے؟ جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ احمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا تھا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑے ہیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا۔
انشاءاللہ. باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں. وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے، تو 11 سال یہ بنتے ہیں، تو 11 کو 30 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے نا. 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے. تو 330 روزے سارے رمضان کے، تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے، تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں، تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے، مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جمع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے. اب اگر جمع سے روزہ توڑا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے، تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے، بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں، وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر، وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کا کہ ہو جائیں گے. مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھائی دنیا کی ہر چیز کیا ہے. ایک آدمی کو ٹرین میں بٹھا دیا کراچی سے پشاور جانے کے لیے، وہ یہ بھول گیا کہ میرا ہدف پشاور ہے. پاکستان میں بھولنے کا چانس بھی ہے کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بعض آدمی بھول جاتا ہے میں ٹرین میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. میں 50-50 بہت پرانا ایک شو آیا کرتا تھا. پہلے تو بہت ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی، اب ذرا کم ہو گئی ہیں. تو بہت زیادہ ہمیں یاد ہے نا، ہم یہ 80s کی بات ہے، ہم جایا کرتے تھے سرگودا کراچی سے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو سپر ایکسپریس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے. چلتی تھی، چل گئی، نہیں چلی تو منتیں مان رہے اللہ اس کو چلا دے. تھوڑا سا ہلتی تھی تو خوشی کی لہر دوڑتی تھی، شاید اب چل پڑی ہے. پھر بیٹھ جاتی، پھر رک جاتی تھی. تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ان دنوں میں نا وہ آیا کرتا تھا بڑا سادہ سا پروگرام 50-50. اس میں یہ دکھایا کہ لاہور سے کراچی بچے سمر ویکیشن کے لیے آ رہے ہیں ٹرین میں. تو دکھایا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، جب کراچی پہنچے نا تو بڑے ہو گئے تھے وہ بچے. کیا ہوئی؟ بڑے ہو. تو جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے. تو ایک بوڑھے نے نا، اچھا ان بچوں کی جو پتلونیں تھیں، پینٹیں تھیں، وہ چڑیا بن گئی کیونکہ اتنے بڑے ہو گئے، چڈی بن گئی تھی. تو ٹرینوں کا حال دکھایا تھا نا اس میں. تو ایک بوڑھے جو تھے وہ جب کراچی اسٹیشن پہ، جوان آدمی جو لاہور میں جوان تھا، کراچی پہ پہنچتے پہنچتے بےچارا اپنی عمر کا پورا حصہ مکمل کر چکا تھا. تو جب کراچی اسٹیشن پہنچا تو کھڑکی سے باہر آدمی کہا بیٹا کراچی آ گیا. میں نے کہا ہاں. یہ کہا اور مر گیا کی زندگی پوری ہو. تو آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہو، سرگودا جا رہے ہو، جب آپ بیٹھے تو آپ کو اتنی لگژری لائف ملی اس ٹرین میں جو آپ کو جو سفر ملا نا وہ بڑا لگژری، ہر چیز آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے. اس سے کیا ہوا، آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ میں بیٹھا کس سلسلے میں تھا. میں
सेकंड किस सिलसिले में यहाँ इस ट्रेन के सफर में बैठा था, मेरा हदफ क्या था, अब आप भूल गए। अल्लाह की कसम हमारे साथ दुनिया में क्या होता है, यही होता है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं आप आयत कुछ पढ़ते हो, बयान कुछ और होता है। भाई जो आयत पढ़ता हूँ वो बयान उसी से लिंक होता है, वो आयत मेरे दिमाग में घूम रही होती है, तो उसको समझाने के लिए जोड़ना पड़ता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, तुम दुनिया जो मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये जर्नी है, ये सफर है, ये ट्रैवलिंग है, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल तुम्हारी आखिरत है। हमने तुम्हें एक हदफ दे के पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरी तरफ तवज्जो रखें आप लोग। अल्लाह कहते हैं हमने तुमने इसलिए पैदा किया है, हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं, तुम में अच्छा अमल कौन करता है, बुरा कौन करता है, कौन आदिल बन के आता है, कौन जालिम बन के आता है, कौन इंसाफ पसंद बन के आता है, कौन करप्शन करके आता है, कौन चोर है, कौन चोरी से बचता है, कौन जिना करता है, कौन जिना से बचता है, कौन रिश्तेदारी जोड़ता है, कौन रिश्तेदारी तोड़ता है, कौन शराब पीता है, कौन शराब से बचता है, कौन बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनके कदमों में जन्नत तलाश करता है, कौन टेंशन से बचने के लिए बूढ़े अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा के आ जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? कौन निकाह को प्रमोट करता है, कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सेटअप को प्रमोट करता है, कौन जोजा के हुकूक अदा करता है और कौन उसे कमजोर समझ के उसके हुकूक पी जाता है, कौन मातहतों के साथ अच्छा सलूक करता है, फक्कू रकबा, कौन गुलामों को आजाद कराता है, कौन इंसानों को गुलाम बनाता है। 20 अहकाम है। कौन अल्लाह की इबादत करता है, कौन इबादत से जान छुड़ाता है, कौन रमजान के रोजे रखता है, कौन रमजान में खाता है, कौन है जो अल्लाह के घर की जियारत का जज्बा रखता है और कौन है जो इस्तिताअत के बावजूद हर जगह जाता है, खुदा के घर को वो वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस्लाम के अहकाम की एक तवील फहरिस्त है, तवील फहरिस्त है। तो अल्लाह ने पैदा उसके लिए किया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन तौहीद परस्त है, कौन अपने खालिक के साथ गैरों को शरीक करता है, कौन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता है, कौन मुआहिदों की पाबंदी। देखो, जानवरों को अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा नहीं किया, उनमें अकल ही नहीं है। किसी पागल को कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बिठाया जाता। इंसान के पास खोपड़ी है, अकल है, लिहाजा आजमाइश किसकी है? इंसानों की आजमाइश है। हम अपने इख्तियार से अच्छे भी बन सकते हैं, अपने इख्तियार से बोलो बुरे भी बन सकते हैं। गधे घोड़े ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उनके अंदर अगर कोई अच्छाई है उनके इख्तियार से नहीं है, वो अच्छाई के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने इंस्टॉल कर दिए हैं, वो मजबूर है। कुत्ते में अगर वफा है तो कुत्ता खुद बहुत वफादार है, उसने वफा पे किसी मौलाना के बयानात नहीं सुने, कोई मूवी नहीं देखी होगी, कोई फिल्म देख के उसने वफा नहीं सीखी है। जानवर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं बड़े होकर, इसमें उनको गुनाह नहीं मिलता, क्योंकि उनके दिल में माँ बाप की मोहब्बत बिठाने वाला कोई भी नहीं है, बिठा सकता भी नहीं है। और जानवरों की माएं अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, वो भी नेचुरली करती हैं। कुदरत ने उनके दिल में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, दुश्मनी भी इंस्टॉल कर दी, दोस्ती भी। बोलो, शेर अगर कमजोरों पे जुल्म करता है तो जालिम नहीं कहलाता, वो मजबूर है अपनी आदत से, फितरत से, वो इससे हट नहीं सकता। अगर वो हटेगा, मजलूमों पे रहम खाएगा तो खुद भूखा मर के खत्म हो जाएगा। वो शेर को अगर तरस आ जाए, ये हिरन बेचारा इतना जख्मी पहले ही पड़ा हुआ है और हाय हाय बेचारे को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, 2-4 दफा ऐसे करेगा, फिर हिरन शेर को हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे थोड़े दिनों में। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हिरन लेके जा रहे होंगे, भाई इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, इसको खाते हुए शर्म आ रही है कि मैं कैसे किसी को खाऊं मैं। तो उनके बारे में नहीं है, वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। इंसान में आपको वफादार भी और बेवफा भी, झूठे भी और सच्चे भी, 1 नंबर के 1.5 होशियार भी और 1 नंबर के 1 नंबर भी मिलेंगे आपको। रिश्वत से बचने वाले भी, रिश्वत लेने वाले भी मिलेंगे, हलाल खाने वाले भी, हराम खाने वाले भी, नजर की हिफाजत करने वाले भी, बदनजरी करने वाले भी, और अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़ौजा तक महदूद करने वाले भी, और जिना करने वाले भी, अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम करने वाले भी। हर तरह के 20 किस्म के लोग हैं इंसानों में। इसलिए इंसान के लिए आजमाइश है। अल्लाह कहते हैं सबका अंजाम सेम नहीं होगा। ये कैसी धांधली है यार जो आखिरत का इनकार करते हैं, कहते हैं मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की गवर्नमेंट लॉ पे चलने वाले और लॉ को फॉलो ना करने वाले में जब फर्क करती है, तो अल्लाह जो सबसे बड़ी हुकूमत है वो 100 इंसानों का कत्ल करने वाले को भी वही अंजाम दे
اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دے، تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی بھائی؟ تو اللہ ایسی کرپشن کر سکتا ہے کیا؟ ایسا ظلم اور ناانصافی کر سکتا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ام نجعل المتقین کالفجار، یہ آیت یاد کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیوں سے بچ کے چلے گا اور جو برائیاں کر کے جائے گا، دونوں کو ہم ایک جیسا انجام کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام نجعل، کیا یہ ہم سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ میں ایسا کر لوں؟ نہیں ہے بات میرا خیال۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی صبح و شام خدمت کر رہا ہے، ہر آرڈر مانتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے جو نہ بات مانتا ہے بلکہ باپ کی اپنی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا، نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ابا ڈالا ہوا ہے اس نے، ہے بھائی، مانتا بھی نہیں ہے کہ میرا ابا ہے، ایک نہیں مان کے چلتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب موت کا وقت آیا اور ابا نے اب کچھ نام کر کے جانا ہے، شریعت میں وصیت جائز نہیں ہے اولاد کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں فرضی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی باپ کیا کر رہا ہے کہ دونوں کو سیم جائیداد دے رہا ہے، تو باپ پہ سوال پیدا ہوگا نا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو شخص آپ کی نسبت بھی اپنی طرف پسند نہیں کرتا تھا، اس کو بھی آپ نے وہی انعام دے دیا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو کیا یہ ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دوسری بات یہ، ابا نے کیا کیا، ابا نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دیا۔ جس کو کم دیا ہے وہ اب اعتراض کر رہا ہے کہ جو فرما بردار تھا، جو صبح و شام ابا آپ کی خدمت کر رہا تھا، جو آپ پہ خرچ کرتا رہا، آپ کے کینسر کے علاج پہ اتنا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو اور مجھے تھوڑا سا دے رہے ہو۔ تو ابا جواب میں کیا کہیں گے، کمبا، کیا وہ جو فرما بردار ہے اور وہ جو صبح و شام نافرمانی کرتا رہا، میں دونوں کے ساتھ بیہیویئر میرا سیم ہوگا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بیوقوف ہوں؟ یہی اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ کو کہ میں فلم ڈرامے میں آ رہا ہوں یا میں تو پروگرام میں آ رہا ہوں؟ یہ اسٹائل ابا کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ ایک آدمی صبح شام آدھا ہو گیا میری خدمت کر کے، صبح شام اس نے جو ہے نا دن رات ایک کر دی، اور وہ چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، میری طرف نسبت تک پسند نہیں کرتا، دیکھ نادرا میں کسی اور کو ڈالا ہوا ہے اس نے کاغذات میں، اور تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اتنی وراثت دوں؟ کیا میں دونوں کو سیم سلوک کروں گا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم باپ کوئی سمجھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے دنیا، کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب مر کے مٹی کر کے ختم کرنا ہے، تو ام نجعل المتقین کالفجار، دنیا میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ انما، بہت فرق ہے انسانوں میں، بہت سے انسان غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، بہت سے اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، ایسے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے۔ ایسے حکمران بھی ہیں، اور ایسے بھی حکمران ہیں کہ جو بورا رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں یقیناً، لیکن وہ بورا غریبوں کے پیسوں کا بورا ہوتا ہے، اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ دونوں کو مار کے برابر کر دے گا، بس چلو کوئی بات نہیں، مر کے دونوں، اس کی لاش پہ جتنے کیڑے ہیں اتنے کیڑے اس پہ، ختم۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، کیڑے برابر ہی ہوں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں حساب لوں گا، جس نے پانی سے انسان بنایا، ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا، وہ مر کے مٹی کر کے ختم نہیں کرے گا، اس مٹی کو ریورس کرے گا۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا، حساب لوں گا تم سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی حساب و کتاب ہے ہمارا، ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ حساب و کتاب کے لیے۔ ایگزامینیشن ہال ہے یہ، تو جب یہ ایگزامینیشن ہال ہے تو دل ایگزامینیشن ہال سے نہیں لگایا جاتا، دل ریزلٹ سے لگایا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ سہولتیں اٹھاتے ہیں، آپ پانی بھی منگواتے ہیں، چائے بھی منگوائیں گے، گٹکا بھی منگوائیں گے، اور چرس کی عادت ہے تو کوشش کریں گے پیپر سے پہلے چرس پی کے جائیں، آپ جیب میں رکھ کے جائیں، اصل دماغ کام نہ کر رہا ہو اور پرچہ حل نہ کرو، سارے انتظامات کرو گے۔ آپ کو ٹیمپریچر بھی مناسب چاہیے، آپ کہو گے بھائی ایگزامینیشن ہال میں اے سی اوکے ہونا چاہیے، اگر اے سی کام نہیں کر رہا آپ انتظامیہ کو فون کرو گے بھائی ہمیں پسینہ آ رہا ہے، ہم پسینے صاف کریں یا ہم پیپر حل کریں، ساری تو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لیکن آپ نے اس میں ساری ضرورتیں پوری کرنی۔ آپ امریکہ میں آ کے رہ رہے ہو، بھائی یہاں ہمیں صحت کی سہولت ہے، یہاں پیسے کم، ڈالر میں پیسہ کما سکتے ہیں، ہم اچھے گھر میں رہ سکتے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ تھوڑی کہ یہ آپ کا مقصد ہے۔ بھائی اگر مقصد ہے
تو یہ بڑی بے وفا دنیا ہے جو کعب ابن زہیر نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا نا، اس سے زیادہ جھوٹ یہ دنیا بولتی ہے. یہ اچانک آپ سے یہ بنگلے چھینے کی، یہ گرین کارڈ آپ سے قبر میں چھین لیا جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ یہاں انٹری مارتے ہیں، آپ کو دیکھا جاتا ہے گرین کارڈ یا ویزا ہے نہیں. یو ایس اے کا ویزا ہو، آدمی آدھا کلو تو اس کا خون ویسے ہی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے یو ایس اے کا ویزا ملنے پر. اور جب نیشنلٹی مل گئی تو اب خون کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اس میں. بھائی پاکستان انڈیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے. اب اس میں B1 B2 B کمپلیکس اور وٹامن سی کی جتنی قسمیں کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی. کامیاب تو کیا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے؟ کیا یہاں قبرستان نہیں ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی قبرستان تو ہر جگہ ہے یار. تو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، سب مٹ ختم. تو یہ دنیا، قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے مسافر خانہ. جیسے ٹرین میں تم منزل کی طرف جا رہے ہو، لیکن ٹرین میں اگر زیادہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں نا تو پھر آدمی کہتے ہیں ٹرین ہی سے دل لگاؤ. میں نے پشاور یا ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں سے اترنے کے لیے کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اس ٹرین میں بیٹھا تھا اترنے کے سلسلے میں، اور آپ نے اس کے صوفے گدے اور اب جو وہاں کے عملے کا بیہیویئر آپ کے ساتھ تھا وہ اتنا اچھا تھا، آپ نے ٹرین ہی سے دل لگا لیا. انہی کھڑکیوں سے، اسی اے سی سے، اسی وہ جو کھانا مل رہا ہے آپ کو، چائے اور کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں، آپ نے کہا بھائی بس یہی ہے سب کچھ. تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جب انسان کا سفر بڑا حسین بن جائے تو منزل کو کھل جاتا ہے، تو ایسے ہی میں نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. تو دو چیزیں تمہیں تمہاری منزل بھلائیں گی. ان دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں تذکرہ کیا. تو بس میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، پھر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے جو اوپر کی چیزیں ہیں نا، یہ میں نے بڑی مزین اٹریکٹیو بنا دی ہے. یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی بنا دی، دیکھنے میں بڑی اچھی لگیں گی تمہیں. یہ کیا مطلب؟ پیکنگ اس کی بڑی خوبصورت ہے. پیکنگ کیا ہے؟ دل مائن ہوتا چلا جائے گا اس کی. جب دیکھو گے کسی کا اتنا بڑا بنگلہ، اس کے پاس گرین کارڈ، اور میں بھی دکنڈا بورڈ میں رہ رہا ہوں، ایک دم دل کیا ہوگا؟ ہلے گا، اچھلے گا. تو اللہ کہتے ہیں دل کو کیا کرنا؟ سنبھال کے رکھ. اتنا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پنی ہے اوپر جو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے. جب پنی ہٹا کے دیکھو گے نا، پنی سمجھتے ہیں نا سگریٹ کی پنی نہیں ہوتی، تو جب ہٹا کے دیکھو گے ہم تو بھائی جو چیزیں مل رہی ہیں وہی آ رہی ہے. کبھی گٹکا آ رہا ہے، کبھی سگریٹ آ رہی ہے، تو کیا کریں؟ شہد دودھ کا زمانہ تو ختم ہو گیا نا. تو جب آپ اس کے وہ چمک پٹی ہٹا کے دیکھو گے تو اندر بہت بھیانک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں چمن سے گاڑیاں آتی ہیں نا، لینڈ کروزر بھی آپ کو مل جائے گی، بہت سستی ہوتی ہیں وہ. اب کیا ہوا، کراچی میں ایک بندے کو کسی نے بول دیا کہ بھائی میں تجھے جو V8 ہے، V8 وہ صرف 50 لاکھ میں تجھے دلوا رہا ہوں. آدمی خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا یار. وہ کراچی لے آیا اس کو. اب اس کو آپ نے دیکھا، انجن بھی چیک کیا، بھائی وہی 4000 cc سے اوپر ہے، سو بالکل سچی مچی کی V8 ہے، کوئی دھوکہ اس میں نہیں ہے. آپ ٹھک کر کے 50 لاکھ پکڑا ہوگے یا 1 کروڑ پکڑا ہوگے، مزہ آ گیا یار. لیکن پتا چلا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ بھائی یہ تو نان کسٹم، اس کا تو کسٹم پے ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی 100% A to Z ویسی ہی ہے. نمبر پلیٹ یا تو جعلی ہے یا ہے ہی نہیں، کوئی نمبر ہی نہیں ہے. اب آپ کو اچھی لگے گی وہ؟ آپ کو پتا ہے یار کسی بھی وقت پکڑ لیا جاؤں گا میں. اس گاڑی کو لے کے 24 گھنٹے پولیس کو ہی دیکھتا رہوں گا میں. اور کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا، کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا، اور ہر وقت یہ خطرہ کہ بھائی کبھی ادھر سے کوئی پکڑ سکتا ہے، کبھی ادھر سے. آپ بولو گے بھائی تو ایسا کر، تو 50 لاکھ میں تجھے 25 میں بیچتا ہوں، یہ جان چھوڑا میری. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دنیا جعلی نمبر پلیٹ تھی اس پہ، یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ ہے نا اس پہ لکھا ہے یہ چھننے والی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی، اور کب یہ بھی نہیں پتا. کسی بھی وقت مارکیٹ سے تم شارٹ ہو سر. آپ مارکیٹ میں بزنس کے لیے بیٹھے ہو، کروڑوں روپے کی آپ نے دکان خریدی، کروڑوں روپے لگا دیے انویسٹمنٹ میں. کسی پولیس والے نے آ کے بتایا بھائی تجھے کسی بھی وقت مارکیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تجھے اس مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. پھر آپ بولو گے بھائی یہ میں نے کروڑوں روپے کی انویسٹ کی ہے دکان میں، تو یہ کیا تھا؟ تو آپ کو وہ کہے گا بھائی آپ پوچھ تو لیتے گورنمنٹ سے کہ یہ جگہ اس کے پکے کاغذ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اس کے کچے کاغذ ہیں. کسی بھی دن گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومی، ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومتی ہے، پہلے گورنمنٹ کہتی ہے بناؤ. کروڑوں اربوں نیسلا ٹاور میں کیا ہوا تھا؟ کروڑوں اربوں روپے لگا کے. ہمارے یہاں ہر وقت مسافر خانہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں نا، جتنا نہیں بھی ہونا چاہیے اس طرح بھی چل رہا ہے. نیسلے ٹاور میں کیا ہوا تھا؟ کروڑوں اربوں روپے لگا کے پوری بلڈنگ بنی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں نے گھر خرید لیے. اچانک ہائی کورٹ کا کھوپڑی گھومی، انہوں نے کہا یہ انلیگل ہے، اڑا دیا سب. وہ بےچارے کچھ ہارٹ اٹیک سے مر گئے،
تو جی ہمارے تو ہر وقت کا مسافر خانہ ہی چل رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو میرے بھائی, عمارتیں رہتی ہیں, جو عمارتوں میں رہنے والے ہیں وہ مارکیٹ سے شور. تو یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے. کسی بھی وقت فرشتہ اٹھا کے ہمیں مارکیٹ سے کیا کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں میرا صحت کا بڑا زبردست پلان ہے, میرا ڈائٹ پلان دیکھو, میں 99 سال سے پہلے جانے کا نہیں. بھائی مائیکل جیکسن سے اچھا نہ آپ کا ڈائٹ پلان ہو سکتا ہے, نہ آپ کی لگژری لائف ہو سکتی ہے, نہ مائیکل جیکسن سے زیادہ آپ جراثیم لیس ہو سکتے ہیں. تو وہ بیچارہ بھی 50 سال میں چلا گیا, تو میں اور آپ کس کھیل کی مولی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا دل لگانے کی جگہ, اس لیے حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو. جب آپ کو گرین کارڈ مل گیا یہاں پہ, اب آپ کے لیے قبرستان جانا زیادہ سے ہمیں جانے کی ضرورت. ہم روزانہ اتنے جنازے پڑھا رہا ہوتا ہوں میں وہاں پہ, آج فلاں نے مار دیا, فلاں نے مار دیا, تو ہمیں تو وہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جو پی آئی اے میں بیٹھتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کسی کوئی مزید بیان کی ضرورت کیا ہے ہی. تو آپ کو خوشحال زندگی اللہ نے دی. تو ایک چیز تو دنیا آپ کو غافل کرے گی, سمجھ میں آئی بات. دوسری چیز کیا غافل کرے گی؟ شیطان. وہ کیا کرے گا جب آپ کے دل میں آئے گا نا بھائی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو ساری نعمتیں. بھائی برائی سے بچو, منزل کو فوکس کرو, وہ خواہشات پوری کرو جو مقصد میں رکاوٹ نہ بنے, ان خواہشات کو پوری کرو. حلال سے مقصد خراب نہیں ہوتا, حرام سے خراب ہوتا ہے. اب دوسرا جو گڑبڑ ہوگی نا جو آپ کو منزل سے غافل کرے گی وہ شیطان. وہ کیا کرے گا جب آپ سوچو کہ یار برائی سے بچنا ہے, تو شیطان پٹیاں پڑھائے گا اور برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں بیچے گا. وہ جیسے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا آپ نے, تو مکھیاں نہیں آ رہی ہیں اس کی, یار لکھا ہوا کیا ہے بھائی, چاول لکھا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرے گا, برائی پہ شراب پہ اینٹی ڈپریشن کہے گا. وہ شراب میں کیا خرابی, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, لمٹ میں. یہ لوگ بھی تو پیتے ہیں نا, پی کے چاند پہ پہنچ گئے, تو ہم نے اگر 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہوا بھائی. شراب کا ایک قطرہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے پوری بوتل حرام. یہ ان کو پینے دو, یہ نہیں مانتے اسلام کو, ان کا مسئلہ ہے یہ. کسی سے ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دیا, ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دے رہے. تو یہ جو ہے نا سود کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا. آج کل اسکالر ایسے آئے ہیں مارکیٹ میں, ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مفتی ملے گا بھائی. جو طلاقیں دے دی دھڑ دھڑ دھڑ, حلال کروانی ہے بیوی, بے شمار مفتی پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی حلال نہیں ہوتی. تو اور میں بتا دوں گا آپ کو, فلاں سے جاؤ فتویٰ دے گا. وہ کہہ رہے اگر آپ نے 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی ہیں, اب سب فتویٰ دے رہے کہ حرام ہو گئی, پھر بھی ایسے اسکالر ہے جو اب بھی کہیں گے کہ حرام طلاق نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور ہر ایک نے قرآن و حدیث ہی کا لیبل لگا کے فتویٰ دینا ہے آپ کو. تو شیطان کیا کرے گا, برائی پہ لیبل کیا لگا دے گا, بولو خواتین کو کہے گا بے پردہ گھومو, ایکچولی آزادی, سانس لینے میں پرابلم. بھائی یہ نہیں ہے, سانس آ جاتا ہے. وہ اتنا بڑا مسئلہ. اللہ نے پردے کا حکم آپ کے فائدے کے لیے دیا ہے. عورت پردے میں ہوگی تو عیاشی کس کی ختم ہوگی, مرد کی. مرد حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا, لے دے کے اپنی بیوی کے پاس ہی آئے گا, بولے گا بھائی باہر تو کوئی نظر ہی نہیں آتا, تو میرے لیے صرف تم ہی ہو. ابھی تو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم, لکھنے کی حد تک ہوتا ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے, باقی بیسیوں کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے صرف تم. تو جب پردہ ہوگا تو مرد کے لیے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے, کسی اور کو پیدا نہیں کیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھا کرو, دیکھو انسان کی یہ کیونکہ یہاں عیاشی کا ماحول ہے, ظاہر ہے لوگوں میں آزادی ہے, لیگل بھی ہے سب کچھ, تو یہاں بیویوں سے بے وفائیوں کے بہت واقعات پیش آتے ہیں, بہت زیادہ پیش آتے ہیں. مرد کہتے ہیں میری بیوی کی شکل ایسی, وہ جو دفتر میں جاب کرتی ہے وہ تو اتنی خوبصورت ہے. چائنا والے تو اتنے پریشان ہیں, کہتے ہیں ساری عورتیں ایک جیسی, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. چائنا کی سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن امریکہ میں, پاکستان میں بھائی ہر عورت کی شکل دوسرے سے مختلف. اب جو دیسی آدمی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے یار. انگریز کے لیے تو وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا, وہ تو ان کے لیے سب لیگل کر دیا. مسلمان کے لیے پھر وہ کہتے ہیں یار میری بیگم ایسی, وہ دفتر میں اتنی خوبصورت. تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لو, علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو بیوی بنائی ہے نا, آپ یہ نظریہ رکھو, عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھر اللہ کی نعمت کے شکر کی توفیق ملے گی. کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمپیئر کرنا شروع کر دیا نا تو پھر اپنے آپ کو بھی کمپیئر کیا کرو. پھر بولو یار مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم اسمارٹ تو وسیم ہے, اور اس سے زیادہ اسمارٹ کون ہے. پھر اگر آپ کی بیگم یہ کام شروع کر دے کہ تم سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے,
اس سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے, اور تم سے زیادہ پیسہ تو اس کے بات ہے. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر غیرت ہوگی تو آئے گا, نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے تھینک یو بہت خوشی. تو غیرت کے بھی تو مسئلے کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے آپ کے لیے جو بنا دی ہے, آپ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت, یہ نہیں کہ دنیا میں سے زیادہ خوبصورت عورتیں نہیں ہیں بھائی, میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے ہی اللہ کے علم میں. بس میرے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ یہی ہے. تو شکر نعمت کی توفیق ملے گی, ورنہ دماغ دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ, شریعت میں اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو نہیں مانتا, میاں بیوی کے رشتے کو مانتا ہے, اور ایسا خاندانی مانتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسلام کہتا ہے کس سے کرو؟ بیوی سے کرو. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی عورت کی شکل میں, اور تمہارے درمیان مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. محبت سے اوپر کی چیز عربی میں کیا ہے؟ مودہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مودہ محبت کو نہیں کہتے, محبت سے اوپر کی ٹوٹ کے محبت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مودہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے دل میں مودہ رکھ دی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو, بلکہ کیا ہو؟ ٹوٹ کے محبت ہو. تو اس محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ آپ کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے افیئر چل رہا ہو. سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنے گی؟ یہ بنے گی. تو اللہ اس کو برداشت کر لے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نا اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور وہ شتونگڑوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے, آج تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروائے. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, زیادہ شو مارنے کی ضرورت ہو جا, ٹھیک ہے اپریشیٹ کرتے ہیں, بیٹھ جاؤ. دوسرا آیا وہ میں نے یہ فلاں کو سٹا لگوا دیا میں نے. شیطان کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں, ادھر بیٹھ جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا رپورٹ طلب کرتا ہے, صحیح حدیث ہے. تو ایسے سارے آ کے رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں, آج میں نے یہ گناہ کروا دیا, آج میں نے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی. میں نے کیا کیا؟ غلط فہمیاں پھیلوا دی, عورت کو شوہر کا ناشکرا بنا دیا اور شوہر کو بد زبان برما دیا, یا کچھ بھی جو جس سے بھی گھر ٹوٹے. تو شیطان حدیث میں آتا ہے اس کو بلاتا ہے, بولتا ہے ویل ڈن, یہ خاندانی کام کر کے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں کام. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ آگے پھر اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کی بیس اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. زنا کا دروازہ کھولتا ہے, طلاق یافتاؤں کی شادی آج کل بڑی مشکل ہے, زنا کی طرف مائل ہونے کا خطرہ, مرد کے لیے پھر دوبارہ نکاح مشکل ملتا ہے. تو بعض دفعہ پھر رو رہا ہوتا ہے پرانی والی کو یاد کر کے, وہ بھی غلط ہے. اب جو ہے اس سے محبت کرو. عجیب بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ایک تو تمہیں دنیا غافل کرے گی, دنیا کی زیب و زینت آخرت سے. دوسرا کون غافل کرے گا؟ شیطان. شیطان کس طرح سے غافل کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ, شیطان برائی کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے بری چیز ہے, لیکن لیبل اچھے اچھے لگا دے گا, آزادی نسواں کے لیبل لگا دے گا, اور ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے یہ بول کے کہ اصل میں ایکچولی اس سے جب میں اسٹریس نہیں ہوگی, ماں باپ کھانسیں گے تو جراثیم پھیلتے ہیں اس سے, تو جرم سے بچنے سے جب میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, تو ایکچولی اس سے یہ ہوگا کہ جب میری صحت اچھی ہوگی تو میں سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بن کے ملکی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو آپ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہو جا کے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری جو شریعت کے خلاف باتیں, فجر میں آپ کو اٹھنے نہیں دے گا. ایکچولی نیند, دیکھیں آپ نیند جب تک پوری, ڈاکٹر کہتے ہیں انسان کی جو نیند جب تک بہت ضروری ہے, نیند سے نہ شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ایکچولی جتنا شیطان کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ایکچولی کر کر کے بیڑا بھائی. نماز چھوڑنے کا کسی قیمت پہ آپ کے پاس کوئی آپشن بولو نہیں. یہاں جب ٹیکس دینے کی باری آئے گی تو شیطان آئے گا. شیطان بولے گا ایکچولی یہ گورنمنٹ اصل میں کافروں کی حکومت ہے, ایکچولی ہے بھائی, تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ تو بھائی صاحب جب کافروں کی حکومت تو رہ کیوں رہے ہو پھر یہاں پہ؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر نہیں دیکھتے کہ کافروں کی ہے یا تہجد گزاروں کی حکومت. سارے پیڑے کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے, بیٹھ کے یہاں پہ ساری سہولتیں لے رہے ہو. حق دینے کی باری آتی ہے تو کافروں کی حکومت ہے. قرآن میں اللہ نے کتنی شدید وعید بیان کی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, حق لینے کی باری آتی ہے پورا گن گن کے لیتے ہیں. کوئی گورنمنٹ جاب ہو نا یہاں کی, پورے ڈالر گن رہا ہوتا ہے کہ یار پورے ہی ہے, 1 روپے کی کمی تو نہیں ہے ایک ڈالر کی. جب لینے کی باری آتی ہے تو گن گن کے لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ کہتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی حساب و کتاب لوں گا؟ آپ وکیل کو الو بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو, اصل حساب کون لے گا؟ اللہ دے گا. بھائی معاہدوں کی بھی پابندی کرنی ہے, وعدوں کو بھی نبھانا ہے. تو منزل پہ ضرورتوں کو قربان کیا جائے گا, ضرورتوں پہ منزل کو قربان نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.